لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلتي كالصائم الصابر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ عزیز سامعین محترم، آج کی اس نشست میں شکر کے متعلق چند مروزات پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے انعام و اکرام کیا ہے اس کے اوپر شکر بجا لانا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ کفران نعمت کرنا ممنوع ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر بھی بجا لاؤ اگر تم صرف اسی ہی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ رب العزت اس جملے میں انتہائی درد سے فرماتا ہے کہ تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا حاصل ہو جائے گا؟ ان شکرتم، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ رب العزت ہر بندے کے عمل کی انتہائی بہترین قدردانی کرنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر جو انعام و اکرام کیے ہیں، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر بجا لاتے رہو گے، اللہ رب العزت کے انعام و اکرام جو کیے ہوئے ہیں انسان پر، اس کے بدلہ میں لسان کے ساتھ، جسم کے اعضاء کے ساتھ تم شکر بجا لاتے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہارے رزق میں برکت دے دوں گا، اس کو مزید کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کا کفران نعمت کرو گے، انکار کرو گے، تو پھر میرا جو عذاب ہے وہ انتہائی دردناک ہے، سخت ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری آیات مبارکہ آتی ہیں شکر و صبر کے بارے میں۔ 4 آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔
اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 4 ارشادات پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ طویل لمبا قیام کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک پہ سوجن آ جاتی، ورم سا ہو جاتا۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے گئے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سبب جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا، تو پھر یہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مطلب یہ کہ جس اللہ نے مجھے اتنے اتنے مناصب سے نوازا ہے، تو کیا میں اس رب العزت کا شکر بجا نہ لاؤں؟ پیغمبر بنایا، امام الانبیاء بنایا، اور پھر کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنایا، تو کیا میں اپنے اللہ کا شکر بجا نہ لاؤں؟ دوسرے نمبر پہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کا جو شکر ہے انسان کی ذمہ وہ یہ ہے، کھانا کھانے کے بعد وہ اللہ رب العزت کی تعریف کرے، حمد کرے، جیسا کہ دعا میں آتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ انسان اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے، اللہ کی حمد بھی کر رہا ہے کھانا کھانے کے بعد، اور پانی جب پینا ہے تو اس کے جو انسان ہے اس پر حق یہ ہو جاتا ہے وہ پانی پینے کے بعد بھی الحمدللہ کہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث، جس کو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھا کر شکر کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے روزہ رکھ کر صبر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صابر و شاکر بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے انعام و اکرام پر اپنی زبان کے ساتھ اپنے جو اعضاء و جوارح ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، یعنی زبان کے ساتھ کہہ دے، اور پھر اسی طریقہ سے کسی اور کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیلپ کر دے۔ اب جو ہے اس میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ شکر یہ ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا، آپ کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، تو اس کے بدلہ میں جو آپ اس کو کلمات کہہ رہے ہیں، خواہ وہ قولاً ہو یا فعلاً ہو، تو اس کے لیے جو ہے آپ نے ایک اس کی مطلب داد کی ہے، اس کو داد دی ہے اس کے کام پہ، اس کے عمل پہ، تو یہ اس کا آپ نے شکر ادا کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر کس کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟ وہ اللہ جس نے ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں سمیت بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ یا امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف ایک بات منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے اوپر کچھ باتیں جو ہیں، کچھ ضروریات ہوتی ہیں، ان کا بجا لانا انسان کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو وہ کہے مرد ہے یا عورت، تو اس طرح کی کلمات کہے
تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے مجھے مسلمان پیدا کیا، درا حال ہے کہ جب سویا تھا مسلمان تھا، اب سو کر اٹھا ہوں تو تب بھی مسلمان ہی ہوں، الحمدللہ۔ پھر کہے تمام تعریفات اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، چونکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے میرا رزق اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، کسی کا محتاج نہیں کیا ما سوا اپنے کے۔ اگر اللہ رب العزت بندوں کا محتاج فرما دیتا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر جاتے، امیر غربا کو نہ دیتے، اور جو پڑوسی ہے وہ اپنے پڑوسی کو نہ کھلاتا پلاتا۔ لیکن ان سب چیزوں کا مالک و خالق اللہ رب العزت ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو میرے دوستو، چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت کے لیے یہ کلمات کہے، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے میرے جسم کو صحیح سلامت بنایا اور ہر ایک عضو کو اس کی جگہ پہ رکھا اور پھر اس کو تندرست رکھا۔ کسی میرے عضو کو جو ہے، کسی میرے اعضاء ہیں، جو پارٹس ہیں، ان کو کسی کو بھی اللہ رب العزت نے ڈیمیج نہیں کیا، بلکہ وہ کیا ہیں، وہ تندرست و توانا ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے اللہ رب العزت میدان جہاد میں شہادت دینے تک یا ایمان بالختم جو موت ہے اس وقت تک میرے سبھی جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو تندرست و توانا رکھے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تمام تعریفات اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میرے عیوب پہ پردہ ڈالا ہے، میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے، کہ جن کو میرا اللہ ہی جانتا ہے یا مجھے علم ہے اور کسی کو علم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، جب آپ کھانا تناول کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کے بعد جو مسنون دعا ہے وہ پڑھیں، اس کے اندر ہی اللہ رب العزت کا آپ شکریہ ادا کر دیتے ہیں۔ اور جیسے میں نے یہ 4-5 چیزیں بتلائی